میں اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا اور میری 3 بہنیں تھیں۔ ماں باپ نے اپنی چادر میں رہتے ہوئے ہم سب کو اچھا پڑھایا لکھایا۔ جب میری تعلیم مکمل ہوئی میں نے نوکری کے لیے بہت کوشش کی، جبکہ میرا تعلیمی ریکارڈ بھی بہت اچھا تھا، لیکن مجھے کہیں بھی نوکری نہیں ملی۔ میرے سر پر بہت ذمہ داریاں تھیں، میں ایسے ہی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھ سکتا تھا، اس لیے میں نے باہر جانے کا سوچا۔ آسٹریلیا میرا ایک دوست رہتا تھا، اس نے میری بہت مدد کی اور میں کام کے سلسلے میں آسٹریلیا آ گیا۔ میں آسٹریلیا میں کام کرنے کے لیے گیا تھا، لیکن مجھے کہیں کام نہیں مل رہا تھا۔ ایک دن مجھے پتہ چلا کہ ایک اسٹور میں کسی صفائی والے کی ضرورت ہے۔ مجھے تو یہ کام بھی غنیمت لگا، اس لیے میں وہاں چلا گیا۔ اسٹور کی مالک ایک سیاہ فام عورت تھی۔ اس نے مجھے کہا کہ تم یہ صفائی کرو، اگر مجھے تمہارا کام پسند آیا تو میں تمہیں نوکری پر رکھ لوں گی، دوسری صورت میں تمہیں آج کے دن کی مزدوری مل جائے گی۔ مجھے تو ایک دن کی مزدوری بھی بہت تھی کہ میں خود پچھلے کئی دنوں سے بھوکا تھا، اور اس لیے میں نے بہت اچھے طریقے سے سارے اسٹور کی صفائی کی۔ جب میں انگوٹھی والے ریک کے پاس پہنچا تو وہاں اتنی خوبصورت انگوٹھیاں تھیں کہ میں تھوڑی دیر کھڑا ہو کر انہیں دیکھنے لگا، کیونکہ مجھے بچپن سے ہی انگوٹھی پہننا بہت پسند تھا۔ ہر انسان کا کوئی شوق ہوتا ہے، اور مجھے انگوٹھی پہننے کا شوق تھا، جو غربت کی وجہ سے کبھی بھی پورا نہیں ہوا تھا۔ ہاں، کبھی کبھار ریڑھی سے خرید کر کوئی انگوٹھی پہن لیا کرتا تھا، لیکن اتنی اچھی اور عمدہ انگوٹھیاں میں نے کبھی نہیں پہنی تھیں۔ ایک انگوٹھی ایسی تھی جو بہت ہی زیادہ خوبصورت اور اس کا ڈیزائن بھی بہت عجیب تھا۔ اس انگوٹھی سے میری نظر ہی نہیں ہٹ رہی تھی۔ میں نے سارے حصے کی صفائی کر دی، ایک ایک ریک کی، ایک ایک انگوٹھی کی صفائی کی، لیکن پھر بھی میری نظر اس پر جا رہی تھی کہ اس حصے میں کوئی ورکر نہیں ہے اور مجھے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، تو میں نے چپکے سے وہ انگوٹھی چرا لی تھی تو یہ غلط بات، لیکن کبھی کبھار انسان بھی اپنے شوق کے ہاتھوں غلط کام کر دیتا ہے، اور میں نے بھی وہی گناہ کیا تھا۔ وہاں سے فارغ ہونے کے بعد جنرل اسٹور کے مالکین کے پاس گیا تو اس نے خود پورے اسٹور کا راؤنڈ لگایا، اور اسے میرا کام، میری صفائی کرنے کا انداز بہت پسند آیا۔ اس لیے اس نے کہا کہ تم روزانہ یہاں آ جایا کرو، ہم تنخواہ کی بات بعد میں کر لیں گے۔ اس دن کی مزدوری اس نے میرے ہاتھ پر رکھی، جو میری توقع سے بھی زیادہ تھی۔ میں بہت زیادہ خوش تھا۔ اس دن میں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ میں ایک ہوٹل کے برآمدے میں رہا کرتا تھا، کیونکہ وہ ہوٹل کا مالک پاکستانی تھا اور اس نے اپنا ہم وطن ہونے کی وجہ سے مجھے برآمدے میں جگہ دے دی تھی۔ اس دن ہوٹل میں جا کر اپنے محسوس حصے میں بستر پر بیٹھا تو مجھے فوراً انگوٹھی کا خیال آیا، اور میں نے اس انگوٹھی کو جیب سے نکال کر انگلی میں پہن لیا۔ انگوٹھی کا ڈائل روشن ہو گیا۔ مجھے لگا کہ یہ انگوٹھی انسانی جسم کے ساتھ ٹچ ہونے کی وجہ سے چلتی ہوگی۔ اس طرح کی ٹیکنالوجیز آج کل آ رہی ہیں جو انسان کی نبض کی وجہ سے چلتی ہیں۔ مجھے کچھ نہ کچھ تو ان کے بارے میں پتہ تھا، اس لیے مجھے کچھ عجیب نہیں لگا۔ میرے لیے وہ رات خوشی کی رات تھی، اور مجھے رات بھر خوشی سے نیند نہیں آئی، کیونکہ میرے بچپن کی یہ خواہش پوری ہو رہی تھی۔ میں تھوڑی دیر سوتا تھا، پھر اٹھ کر انگوٹھی کو دیکھنے لگتا، کبھی تھوڑی دیر آنکھ لگتی تو پھر اٹھ جاتا۔ میری خواہش جو بچپن سے حسرت بن گئی تھی عمدہ اور قیمتی انگوٹھی پہننے کی، وہ آج بھی غلط کام کے ذریعے ہی صحیح پوری ہو رہی تھی، اور میں بہت ہی زیادہ خوش تھا۔ دوسرے دن صبح میں معمول سے زیادہ خوش اور فریش تھا۔ میں جلدی جلدی اسٹور میں جانا چاہتا تھا، کیونکہ وہاں بہت سی قیمتی انگوٹھیاں تھیں۔ اگرچہ میں ساری پہن تو نہیں سکتا تھا، لیکن دیکھ تو سکتا تھا، اور ویسے بھی وہاں مجھے کام مل گیا تھا۔ اسٹور پر جانے سے پہلے میں نے وہ انگوٹھیاں اتار دیں اور حفاظت سے اپنے لباس کی جیب میں رکھ دیں۔ جب میں اسٹور میں پہنچا تو مالکن نہیں آئی تھی، اس لیے میں نے خود ہی کام شروع کر دیا۔ صبح صبح کا وقت تھا، ابھی سارے ورکر بھی نہیں آئے تھے اور گاہک تو بالکل نہیں تھے، اور یہی وقت صفائی کا ہوتا ہے۔ میں ہر جگہ سے بڑی جلدی جلدی صفائی کر رہا تھا، کیونکہ ایک تو میں نے اس سے اگلے دن بہت تفصیلی صفائی کی تھی، اور آج مجھے جلدی بھی تھی تاکہ میں جلدی سے انگوٹھیوں والے حصے میں پہنچوں اور باقی ساری انگوٹھیوں کو دیکھوں۔ میں یہاں سے کام جلدی ختم کر کے واپس جانا چاہتا تھا تاکہ جیب میں موجود انگوٹھی کو پہن سکوں۔ میں کام ختم ہی کرنے والا تھا جب مجھے معلوم ہوا کہ اسٹور کی مالکن آ گئی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ میں کام ختم کر کے پہلے ان سے ملوں۔ میں نے اپنا کام جلدی جلدی ختم کیا اور مالکن کے کیبن کی طرف چلا گیا۔ مالکن نے مجھے دیکھتے ہی کہا کہ تم نے جو حرکت کل کی ہے وہ مجھے معلوم ہو گئی ہے، اور میں نے تمہاری چوری پکڑ لی ہے، لیکن میں تمہیں پولیس کے حوالے نہیں کروں گی۔ میں تو اس کی بات سن کر ڈر گیا تھا، کیونکہ یہاں پر چوری کی سزا بہت سخت ہوتی ہے، لیکن جب اس نے کہا
کہ میں تمہیں پولیس کے حوالے نہیں کروں گی تو مجھے کچھ تسلی ہوئی۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھے انگوٹھیاں بہت پسند ہیں، بس اپنی پسند اور خواہش کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے یہ حرکت کی ہے۔ انگوٹھی میرے پاس ہے، میں آپ کو واپس کر دیتا ہوں، لیکن انہوں نے کہا کہ تمہارا جرم بہت بڑا ہے اور تم اچھے طریقے سے جانتے ہو کہ اس ملک میں اس جرم کی سزا کتنی زیادہ ہے، اس لیے اگر میں تمہیں پولیس کے حوالے نہیں کر رہی تو اس میں میری ایک شرط ہوگی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کون سی شرط ہے؟ مجھے ہر شرط منظور ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں میرے گھر میں ساتھ چلنا ہوگا اور وہاں کام کرنا ہوگا۔ میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی، اس اسٹور میں کام کرنا اور ایک گھر میں کام کرنا میرے لیے ایک برابر تھا۔ میں بہت خوشی سے اس عورت کے گھر جانے پر تیار ہو گیا۔ عورت نے اسی وقت مجھے اپنی گاڑی میں بٹھایا اور اپنے گھر لے گئی۔ اس کا گھر کیا تھا؟ ایک چھوٹا سا فلیٹ تھا جو 2 کمرے، ایک ٹی وی لاؤنج اور ایک کچن پر مشتمل تھا۔ دونوں کمروں کے ساتھ الگ الگ اٹیچ باتھ تھے اور بس اس نے مجھے کہا کہ مجھے ابھی یہی رہنا ہوگا اور اس کے گھر کے کام کرنے ہوں گے۔ میں نے کہا مجھے منظور ہے۔ انگوٹھی اس نے مجھ سے مانگی نہیں اور میں نے اس کو دی نہیں۔ وہ تو مجھے فلیٹ میں چھوڑ کر واپس چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد میں نے تسلی سے سارا فلیٹ گھوم پھر کر دیکھا اور پھر ایک سرے سے صفائی کا کام شروع کر دیا، لیکن اس عورت کے جانے کے بعد میں نے وہ انگوٹھی اپنی جیب سے نکال کر پہن لی تھی اور اب اس کو پہننے کی وجہ سے میرے اندر کی خوشی دوبارہ لوٹ آئی تھی اور میں خوشی خوشی سارے کام کر رہا تھا۔ وہ ایک چھوٹا سا فلیٹ تھا اور اس کی صفائی کرتے ہوئے مجھے زیادہ وقت نہیں لگا اور میں نے تھوڑے ہی وقت میں اس کی بڑی تفصیلی صفائی کر دی۔ اس کے بعد اپنے لیے کھانا بنایا اور ادھر ہی بیٹھ کر کھایا اور ٹی وی دیکھنے لگا، کیونکہ مالکن جاتے ہوئے فلیٹ سے باہر لاک کر کے گئی تھیں۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ یہ کام کیوں کر کے گئی ہیں۔ انہیں لگتا تھا شاید میں یہاں سے بھاگ نہ جاؤں، کیونکہ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ یہاں سے بھاگ کر میں جاتا بھی تو کہاں؟ میرا کون سا ٹھکانہ تھا؟ پھر جو کام کے لیے مارا مارا پھرنا پڑتا ہے، اگر میں یہاں سے بھاگ جاتا تو مالکن پولیس میں کمپلین کر دیتی اور مجھے پورے آسٹریلیا میں کہیں جگہ نہ ملتی، اس لیے میرا یہاں سے جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ رات کو جب مالکن کے واپس آنے کا وقت ہوا تو میں نے ان کے لیے بھی کھانا تیار کر کے رکھ دیا۔ مالکن واپس آئیں تو کھانا دیکھ کر بڑی خوش ہوئیں۔ کھانے کے بعد میں نے سارے برتن اٹھا کر دھوئے اور اس کے بعد مالکن نے کہا کہ وہ اپنے لیے خود ہی کافی بنا لیں گی۔ مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا، اس لیے میں اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ مالکن کے آنے کے بعد میں نے دوبارہ وہ انگوٹھی اتار کر جیب میں ڈال دی تھی۔ نہیں چاہتا تھا کہ مالکن کی نظر اس انگوٹھی پر پڑے تو مجھ سے واپس دے دیں، اس لیے جلدی جلدی کمرے میں جانا چاہتا تھا تاکہ وہ عجیب انگوٹھی دوبارہ پہن لوں۔ میں کمرے میں جاتے ہی اپنے بستر پر لیٹا تو انگوٹھی دوبارہ نکال کر پہن دی۔ تھوڑی دیر بعد ہی مجھے اپنے دروازے کے باہر لاک بند ہونے کی آواز آئی اور میں مسکرا دیا۔ مجھے معلوم تھا کہ مالکن لاک کیوں لگا رہی ہیں، یہ نہ ہو وہ سو رہی ہوں اور میں رات کا فائدہ اٹھا کر بھاگ جاؤں۔ میں بھاگنے والا تو نہیں تھا، لیکن مالکن کے ڈر پر مجھے ہنسی آ رہی تھی۔ بہرحال میں نے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا اور شب و روز ایسے ہی گزرنے لگے۔ مجھے یہاں رہتے ہوئے مہینہ ہو گیا تھا۔ یہ معمول جاری تھا۔ جاتے ہوئے مالکن فلیٹ کو باہر سے لاک لگا جاتی، پورے فلیٹ میں آزاد ہوتا تھا اور جب وہ گھر واپس آتی، کھانا کھانے کے بعد اگر میرا دل بھی ہوتا باہر بیٹھنے کا تو مجھے زبردستی میرے کمرے میں بھیج دیتی اور لاک لگا دیتی۔ 1 مہینہ پورا ہونے کے بعد مجھے میری مالکن نے 1 لاکھ پاؤنڈ کا چیک دیا کہ یہ تمہاری تنخواہ ہے۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ میں گھر میں سارا دن فارغ ہوتا ہوں، کوئی خاص کام بھی نہیں کرتا، لیکن مالکن نے پھر بھی مجھے اتنی زیادہ تنخواہ دی ہے۔ میں نے مالکن سے اجازت مانگی کہ میں باہر جا کر یہ پیسے اپنے گھر والوں کو بھیجنا چاہتا ہوں اور کچھ اپنی شاپنگ بھی کرنا چاہتا ہوں، تو اس نے کہا کہ مجھے اس فلیٹ سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ انہوں نے خود ہی مجھ سے میرے گھر والوں کا اکاؤنٹ نمبر دیا اور پیسے ٹرانسفر کر دیے۔ میری ضرورت کی چیزوں کی مجھ سے لسٹ بنوا کر لے گئیں اور خود ہی شاپنگ کر کے لے آئی تھیں۔ اتنے مہینے میں کم از کم انہیں مجھ پر اعتبار ہو جانا چاہیے تھا کہ میں کبھی نہیں بھاگوں گا، اور ویسے بھی جو انگوٹھی میں نے چرائی تھی وہ اتنی زیادہ قیمتی بھی نہیں تھی کہ اس کے لیے اتنے زیادہ پیسے بھی خرچ کرتی اور ایک آدمی کو بھی قید کر کے رکھ دیں۔ ایک دن میں نے باتوں باتوں میں اس کی قیمت پوچھی تھی اور اس کی قیمت صرف $3000 تھی، اور مزے کی بات یہ کہ وہ انگوٹھی اب بھی میں گھر میں پہنے رہتا تھا، مالکن کے سامنے بھی، کیونکہ مالکن نے مجھے خود اجازت دی تھی کہ وہ انگوٹھی مجھے اس سے چھپ کر پہننے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنا شوق اس کے سامنے بھی پورا کر سکتا ہوں۔ وہ انگوٹھی واٹر پروف تھی، اس لیے مجھے کام کرتے ہوئے بھی اسے اتارنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، اور وہ انگوٹھی 24 گھنٹے میرے انگلی پر ہی رہتی تھی۔ لیکن میں مرد تھا، آزاد پنچھی تھا، باہر کا آدمی تھا، اور میں صرف ایک انگوٹھی کی وجہ سے
ایک چھوٹے سے فلیٹ میں بند ہو کر رہ گیا تھا۔ میں کچھ بھی کر لیتا، میں باہر نہیں جا سکتا تھا۔ دن کے وقت تو میں پھر بھی فلیٹ میں گھومتا پھرتا رہتا، ٹی وی لگا لیا کرتا تھا، لیکن رات کو مجھے ہر صورت میں بند کر دیا جاتا تھا۔ کبھی میرا دل بھی ہوتا کہ میں باہر لاؤنج میں رہوں یا تھوڑی دیر ٹی وی انجوائے کر لوں، لیکن میری مالکن مجھے زبردستی میرے کمرے میں بند کر دیتی، اور میں ان سب سے تنگ آ چکا تھا۔ مجھے یہاں رہتے ہوئے 3 ماہ ہو چکے تھے۔ ان دنوں میں بالکل باہر کی دنیا سے کٹ کر رہ گیا تھا۔ پیسے باقاعدگی سے میرے گھر پہنچ رہے تھے، میری ساری ضروریات پوری ہو رہی تھیں، اور جو میری بچت ہوتی تھی ان کے بارے میں کبھی پلٹ کر نہیں پوچھا تھا کہ پیسے کہاں گئے۔ جو کہتا تھا اپنی ضرورت کی جو بات کرتا پوری ہو جاتی، اور میری مالکن کبھی مجھ سے پیسے بھی نہیں لیتی تھی، صرف میری تنخواہ میں سے ایک محسوس حصہ میرے گھر بھجوا دیا کرتی۔ دن کے وقت گھر میں بات بھی کر لیا کرتا تھا، لیکن اس کے علاوہ رات کے وقت میں اپنے گھر بھی بات نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے غصہ آنے لگا تھا، اور حقیقت میں چاہتا تھا کہ یہاں سے بھاگ جاؤں۔ سارا دن جب مجھے کوئی کام نہیں ہوتا تھا، رات کو مجھے نیند نہیں آتی تھی۔ ویسے بھی انسان ایک جگہ بند رہ کر چڑچڑا سا ہو جاتا ہے، اور کچھ دنوں سے مجھے ساری رات نیند نہیں آتی تھی۔ میں ساری رات کمرے میں ٹہلتا رہتا تھا۔ میرے کمرے میں کوئی کھڑکی نہیں تھی، باہر جانے کا صرف ایک ہی راستہ تھا، اور وہ تھا دروازہ، جس کو میری مالکن نے لاک لگا دیا تھا۔ پہلے تو میں رات کو سو جایا کرتا تھا، اس لیے مجھے کچھ معلوم نہیں ہوتا تھا، لیکن اب کیونکہ ساری رات جاگتا رہتا تھا، اس لیے مجھے معلوم ہوتا تھا کہ مجھے کمرے میں بند کرنے کے بعد کچھ تو ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ مسئلہ چل رہا ہے، کہ مجھے باہر سے آوازیں آتی رہتی تھیں، کبھی کچھ چیزیں اٹھانے کی، کبھی باتوں کی، بلکہ عجیب ہی تماشا ہوتا رہتا تھا۔ لیکن اس بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا کہ وہ جو بھی تماشا تھا میرے کمرے میں بند ہونے کے بعد ہی ہوتا تھا۔ مجھے یہاں رہتے ہوئے کیونکہ بہت عرصہ ہو گیا تھا، اس لیے مجھے معلوم تھا کہ کون سی چیز کہاں ہوتی ہے، اور گھر کی چابیاں کہاں ہوتی ہیں، وہ مجھے معلوم تھا۔ اس لیے ایک دن میں نے اپنے کمرے کی ایکسٹرا چابی چھپا لی، اور رات کو جب مالکن مجھے بند کر کے گئی تو تھوڑی دیر کے بعد ہی میں اس چابی سے دروازے کا لاک کھول کر چپکے سے باہر آ گیا۔ لیکن باہر آنے کے بعد جو میں نے دیکھا وہ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکالنے کو کافی تھا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر تو یقین ہی نہیں آیا تھا کہ میں نے 1 سیکنڈ سے بھی کم عرصے میں واپس اپنے کمرے میں دوڑ لگا دی، اور کمرے کا دروازہ بند کر کے لیٹ گیا۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں دوبارہ باہر جاتا، مجھے یہاں سے ڈر لگنے لگا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ کسی طرح بھی یہاں سے جان چھڑوا لوں اور نکل کر واپس اپنے ماں باپ کے پاس چلا جاؤں، لیکن یہ قید ہمیشہ کی تھی، کیونکہ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ عورت کبھی بھی مجھے یہاں سے نہیں نکالے گی۔ حیرت کا جھٹکا تب لگا جب اس واقعے کے 3 دن بعد ہی اس عورت نے مجھے کہا کہ تم گھر میں رہ کر تنگ ہو گئے ہو، تو اس لیے آؤ باہر گھومنے چلتے ہیں۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ مجھے باہر کیسے لے جا سکتی ہے، لیکن میں بہت خوش ہوا کہ کم از کم مجھے باہر تو لے کر جانے کو تیار ہے، اس لیے میں خوشی اس کے ساتھ چل پڑا۔ مجھے لے کر وہ ایک پارک میں گئی، لیکن ادھر بھی میرے ساتھ رہی۔ مجھے اس کے ساتھ رہنے سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ میں نے اتنے عرصے بعد باہر کی دنیا دیکھی تھی، اور مجھے یوں لگ رہا تھا کہ میں ساری دنیا کو پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں۔ اس دن جب ہم واپس آئے تو میں بہت زیادہ خوش تھا، لیکن ایک بات ہے کہ وہاں گھومتے پھرتے مجھے اپنی کلائی میں وائبریشن کا احساس ہوتا رہا تھا۔ شاید انگوٹھی بھی اتنے عرصے بعد سورج کی روشنی کو دیکھ کر وائبریٹ ہو رہی تھی، لیکن میں نے اس پر زیادہ غور نہ کیا، اور پھر یہ سلسلہ چل نکلا۔ ہر دوسرے تیسرے دن وہ اسٹور سے جلدی آ جاتی اور مجھے ساتھ لے کر گھومنے جاتی، لیکن ہمیشہ وہ جگہ ہوتی جو بہت ہی زیادہ گنجان ہوتی تھی، اور وہ مجھ پر عقاب کی نظر رکھتی تھی، ہر جگہ میرے ساتھ رہتی۔ میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ گھر سے باہر نکلنا شروع ہو گیا ہوں تو کسی جگہ موقع پا کر میں آگے پیچھے ہو جاؤں گا اور پاکستان واپس چلا جاؤں گا، اس قید سے تو میری جان چھوٹے۔ لیکن شاید اس عورت کو بھی میرے ارادوں کی خبر ہو گئی تھی، اس نے مجھ پر عقاب کی نظر رکھنا شروع کر دی تھی، ہمیشہ کی طرح میرا بہت خیال رکھتی تھی۔ لیکن اس رات کے بعد مجھے اس سے ڈر لگنے لگا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ میری زندگی بہت کم رہ گئی ہے۔ میں نہیں مرنا چاہتا تھا، اپنے ماں باپ کے پاس جا کر کچھ ٹائم گزارنا چاہتا تھا، لیکن یہاں سے نکل کر جاتا تو شاید اپنی تباہی موت ہی مرتا، لیکن یہاں سے نکلنا ہی تو سب سے مشکل کام تھا۔ میں آزاد ہو کر بھی قیدیوں جیسی حالت میں تھا، جیسے جیل کے قیدیوں کو کہیں باہر لے کر جاتے ہیں تو ان کے ساتھ موجود سپاہی ساتھ رہتا ہے، کبھی ان کی مرضی سے نہیں آنے جانے دیتا۔ بالکل ایسا ہی میرے ساتھ تھا۔
لیکن مجھے کمرے میں بند کرنے کا سلسلہ ابھی بھی جاری تھا۔ ابھی تو میرے پاس چابی تھی، لیکن میری ہمت ہی نہیں ہوتی تھی کہ میں دروازہ کھول کر باہر نکل جاؤں۔ اسی کو اپنی زندگی سمجھ کر چپ کر کے بیٹھ گیا تھا۔ شاید میری زندگی ایسی ہی دکھی تھی۔ اتنا بڑا گناہ تو نہیں کیا تھا، لیکن شاید اس گناہ کی سزا بہت بڑی تھی۔ اور پھر ایک دن رات کو میں اپنے کمرے میں سو رہا تھا تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے میرے کمرے کے دروازے پر کوئی موجود ہو۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی اور ڈر بھی لگا، کیونکہ اس رات کا گزرا ہوا منظر میری آنکھوں کے سامنے آ گیا، لیکن میں چپ کر کے لیٹا رہا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور 2 آدمی اندر داخل ہوئے۔ کمرے میں اندھیرا تھا، اس لیے میں ان کے چہرے تو نہ دیکھ سکا۔ ان میں سے ایک نے میری ناک پر کوئی چیز رکھی اور پھر مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ جب دوبارہ مجھے ہوش آیا تو میں کمرے میں موجود تھا۔ وہ کمرہ عجیب سا تھا، بالکل لیبارٹری لگ رہا تھا۔ رنگ برنگی مشینیں، کیمیکل اور نہ جانے کیا کچھ وہاں پڑا تھا کہ لوگ وہاں کام کر رہے تھے۔ مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر کچھ لوگ فوراً میری طرف لپکے۔ میں نے پوچھا کہ میں کہاں ہوں اور یہ سب کیا ہے، تو ایک صاحب نے بتایا کہ تم لیبارٹری میں ہو، گھبراؤ نہیں، تم ٹھیک ہو۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ رات گھوم گئی اور میں بہت ہی زیادہ خوفزدہ ہو گیا، لیکن میں کر بھی کیا سکتا تھا۔ اور تھوڑی دیر بعد ہی میری مالکن کے ساتھ ایک اور آدمی وہاں آیا۔ مالکن مجھے دیکھ کر مسکرانے لگی۔ اس نے کہا کہ مجھے معلوم ہے تم شاید خوفزدہ ہو رہے ہو، تم اب بالکل ٹھیک ہو اور آزاد بھی، تم جہاں جانا چاہتے ہو وہاں جا سکتے ہو۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے، میں کہاں پر ہوں اور کیا ہوا تھا۔ تب انہوں نے کہا کہ اب مجھے بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ ان کا کام ختم ہو چکا ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہ سب کیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ جو انگوٹھی میں نے چوری کی تھی وہ کوئی عام انگوٹھی نہیں تھی، بلکہ اسپیشل ڈیزائن کی ہوئی تھی۔ جو کوئی وہ پہنتا تھا، اس کے جسم میں خون کے ساتھ ایک چپ شامل کر دی جاتی تھی، جس کے ذریعے ہم اس بندے کے ارد گرد ہونے والے تمام واقعات کو آسانی سے دیکھ سکتے تھے۔ نہ صرف دیکھ سکتے تھے بلکہ سن بھی سکتے تھے، لیکن اس کے لیے اسپیشل قسم کے بلڈ گروپ کی ضرورت تھی، جو کہ بہت کم لوگوں کا ہوتا ہے، AB نیگیٹو۔ اور یہ بہت ہی ابتدائی مرحلے پر ہونے والی تحقیق تھی۔ وہ انگوٹھی تو وہاں پر اس لیے رکھوائی گئی تھی کہ اگر کوئی ایسا بندہ ہوتا ہے جس کا بلڈ گروپ AB نیگیٹو ہو تو ہم کسی طریقے سے وہ انگوٹھی اس کو دے سکتے ہیں۔ وہ اس کو پہنے تو ہمیں محسوس ہو کہ ہمارا تجربہ کامیاب ہوا ہے یا نہیں۔ لیکن اب ہوا کچھ ایسے کہ وہ انگوٹھی تم نے چوری کر لی، اور چوری کرنے کے بعد وہ پہن بھی لی، اور سب سے بڑی بات یہ کہ تمہارا بلڈ گروپ AB نیگیٹو تھا۔ اس وجہ سے وہ چپ ایکٹیو ہو گئی، اور اس کے ایکٹیویٹ ہونے سے ہی ہمیں پتہ چلا، اور ہم نے ٹیلی ویژن کے ذریعے سے دیکھ لیا کہ انگوٹھی کس کے پاس ہے۔ دوسرے دن جب تمہارے پاس انگوٹھی کا پتہ چلا تو تمہیں جان بوجھ کر میں یہاں لے کر آئی۔ ہم نے تمہیں یہاں رکھ کر ہر قسم کے تجربات کیے۔ اس انگوٹھی کے لیے ہم بلڈ گروپ کی بندش کو ختم کرنا چاہتے تھے کہ کسی بھی بلڈ گروپ میں ویسے ہی کام کرے، اور تمہیں گھر کے اندر بند کرنے کا مقصد صرف اتنا تھا کہ کہیں تم وہ انگوٹھی لے کر فرار نہ ہو جاؤ۔ اور ہمیں ابھی بہت زیادہ کام کرنا تھا اس موضوع پر، اور ہمیں یہ بھی دیکھنا تھا کہ اس کی وجہ سے جسم پر یا ذہن پر کوئی اثرات مرتب تو نہیں ہوتے، یا پھر اس بندے کے اندر کسی قسم کا کوئی چینج تو نہیں پیدا ہوتا جس سے اس بندے کو احساس ہو کہ اس کے اندر کوئی ایکسٹرا چیز موجود ہے۔ لیکن 3 مہینے تمہارے اوپر تجربہ کرنے کے بعد ہمیں معلوم ہو گیا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تمہارے ذہن میں جو بھاگنے کی باتیں چلتی تھیں وہ ساری ہمیں معلوم ہو جاتی تھیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ جس رات دروازہ کھول کر تم باہر آئے تھے اور تم نے وہ سب دیکھا تھا، اس رات بھی ہمیں معلوم ہو گیا تھا، لیکن ہم نے اس کو اگنور کیا۔ تم نے یہی دیکھا تھا کہ ہم لوگ مختلف جارز میں خون رکھ کر بیٹھے تھے اور ان کو بوتلوں میں بھر رہے تھے، اور کبھی کیا اور کبھی کیا ہم لوگ خون پر بات کر رہے تھے، وہاں بیٹھ کر مختلف خونوں پر تجربہ کر رہے تھے، اور تم نے نہ جانے کیا سمجھ لیا کہ جیسے ہم کوئی قاتل ہیں، کیونکہ اس وقت کام کرنے کی وجہ سے ہم سب کا حلیہ باقاعدہ قاتلوں جیسا ہی ہوا تھا۔ اور میں خود ایک سائنسدان ہوں اور سٹور اس لیے چلاتی ہوں تاکہ پارٹ ٹائم کوئی کام ہو، آمدنی کا ذریعہ ہو، اور اب ہمیں کامیابی مل گئی ہے۔ تمہیں باہر لے جانے کا مقصد یہی تھا کہ تمہارے ارد گرد حرکت ہی معلوم کرتے رہیں، اور وہ ہمیں بہت اچھے سے معلوم ہو گئی۔ اس انگوٹھی کی کارکردگی میں جو کیمیاں تھیں وہ ہم نے 3 مہینوں میں ختم کر دی ہیں، اور کسی بھی بلڈ گروپ والے پر ویسے ہی کام کرے گی جیسا کہ یہ تم پر کرتی رہی ہے۔ لیکن تم نے ہمارا بہت ساتھ دیا، اس لیے ہم نے تمہیں پیسے دیے ہر مہینے، اور اب تم ہماری طرف سے آزاد ہو، جہاں چاہو جا سکتے ہو، کیونکہ ہم نے انگوٹھی تمہارے بازو سے اتار لی ہے، اور جو چپ تمہارے اندر گئی تھی وہ بھی ہم نے نکال لی ہے۔ اب تم بالکل آزاد ہو،
چیک کر سکتے ہو۔ میں تو ویسے بھی کسی بھی طریقے سے پاکستان بھاگنے کی جلدی میں تھا، لیکن مجھے معلوم ہوا کہ میں بالکل آزاد ہو چکا ہوں، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ جانتی ہیں کہ میرے پاس کوئی کام نہیں ہے، مجھے کوئی کام دلوا دیجئے، میں یہیں رہنا چاہتا ہوں۔ ان لوگوں نے مجھے اپنی لیب میں صفائی ستھرائی کا کام دے دیا اور مجھے یہاں سے بھاگنے کی جلدی اس لیے تھی کہ میں ان سب سے خوفزدہ تھا۔ اب انہی کے ساتھ مل کر کام کرنے لگا۔